سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم علم ایک نور ہے جو انسان کے سینے کو روشن کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا العلم نور. اس لیے دین اسلام نے علم حاصل کرنے پر بہت زیادہ زور دیا. چنانچہ جب وحی اتری تو وحی کا پہلا لفظ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اترا وہ تھا اقرا، اور اقرا کا مطلب ہوتا ہے پڑھ. اب جس امت کو پروردگار کی طرف سے پہلا لفظ ہی یہ ملا ہو اقرا پڑھ، تو اس امت کے لیے پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے. اسی لیے جو انسان جاہل ہوتا ہے وہ حقیقت میں جانوروں والی زندگی گزارتا ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس گھر میں کوئی بھی اہل علم نہ ہو وہ گھر تو جانوروں کا ڈربا ہے. اور علم حاصل کرنے کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں کہ لڑکپن میں کرو جوانی میں کرو، نہیں. ارشاد فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد. تم علم حاصل کرو پنگھوڑے سے لے کر اپنی قبر میں جانے تک. تو مومن پوری زندگی طالب علم بن کر رہتا ہے. کتنے محدثین ایسے تھے کہ جن کی زندگیاں بدلیں اور وہ 60 سال سے زیادہ عمر کے ہو چکے تھے. اس عمر میں انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور پھر اپنے وقت کے بڑے محدث بن گئے. علم حاصل کرنا اور اس کے لیے محنت قربانی کرنا یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا من کان فی طلب العلم کان فی الجنۃ فی طلبہ. جو انسان علم کی طلب میں ہوتا ہے جنت اس بندے کی طلب میں ہوتی ہے. کتنا مقام ہے طالب علم کا کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے تو اللہ رب العزت کے فرشتے حصول برکت کے لیے اکرام کے طور پر اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. علم حاصل کر کے انسان اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے. اسی لیے جو طالب علم ہو اس کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے. اس مقصد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جاگنے پر تو اجر دیتے ہی ہیں، اگر وہ سو بھی جائے اس کی نیند پر بھی اللہ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں. چنانچہ ارشاد فرمایا نوم العلماء عبادت. علماء کی نیند بھی عبادت ہے. علم میراث ہے انبیاء کرام کی.
وہ دنیا کی چیزیں چھوڑ کر نہیں جاتے بلکہ وہ اپنے پیچھے علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو جو آدمی علم حاصل کرے وہ انبیاء کرام کا وارث ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا اپنے بندوں میں سے ان کو جو ہمارے چنے ہوئے بندے تھے۔ لہذا دین کا علم حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے اور اس کی چنی ہوئی بندیاں ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی دین ہے، جسے چاہا اس کو عطا کیا ہے۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ کسی بندے کو حصول علم دین کے لیے چن لیا جائے۔ اس لیے کہ اس علم کی نسبت ہے انبیاء کرام کے ساتھ۔ علم کا ماخذ اللہ کا قرآن، نبی اسلام کا فرمان۔ جتنا بھی علم انسانیت کو ملا اللہ رب العزت نے دیا۔ اس لیے نبی اسلام بھی دعا مانگتے تھے رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرما دیجیے۔ تو علم دینے والا پروردگار ہے اور اس کی کتاب وہ علم کا سرچشمہ ہے۔ اور نبی اسلام کا فرمان اس کتاب کی آگے تفصیل ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ نبی اسلام نے اس علم کو کھول کھول کر بیان کیا۔ تو کتاب اور سنت یہ دو چیزیں انسان کی زندگی کے لیے کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ انسان پڑھے اور اس کو اپنائے، شوق سے پڑھے۔ حتیٰ کہ کسی نے علم کا ایک باب سیکھا تو ایک باب سیکھنے پر اس کو 1000 رکعت نفل ادا کرنے والے سے زیادہ اجر عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں علم کی کتنی اہمیت ہے۔ تو جب انسان علم حاصل کرتا ہے اس کے ذمہ دو کام ہوتے ہیں، ایک تو اس علم پر عمل کرنا اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ یہ چیز کہلاتی ہے کتاب کی حفاظت کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَرَبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ۔ ربانیون رب والے، جن کو ہم آج کے دور میں اللہ والے کہتے ہیں، قرآنی لفظ ان کے لیے ربانیون کا استعمال۔ احبار حبر کی جمع علماء، تو اولیاء اور علماء ان کا منصب زندگی کیا ہے؟ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت کرنی ہے۔ اور حفاظت کس طرح کہ اس کو عملی جامہ پہنانا ہے، ذرہ برابر بھی اس کی تعلیمات سے ادھر ادھر نہیں ہونا۔ اتنی پابندی کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے محبوب کو فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اے محبوب آپ اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے، آپ اس کے اوپر تکلے کی طرح سیدھے ہو کے چلتے رہیے۔
تو یہ کتاب کی حفاظت کہلاتی ہے۔ فقط الفاظ سے اور بات سے حفاظت نہیں ہوتی، عمل کے ذریعے سے حفاظت ہوتی، تو دین محفوظ ہو جاتا ہے زندگیوں میں۔ تو یہ دین کی حفاظت کرنے والے لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ پلوں کے اوپر جو پولیس والے ہوتے ہیں، دوسرے ہوتے ہیں، انہوں نے چوکیاں بنائی ہوتی ہیں، یہ اس کے محافظ ہوتے ہیں۔ جو کام کرنے والے لوگ نگران ہوتے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر اپنی ڈیرے لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح علماء نے قرآن مجید کی ہر آیت کے اوپر ڈیرے لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ان کا فرض منصبی ہے، اس کو وہ عملی جامہ بھی پہناتے ہیں، اپنے دلوں میں بھی محفوظ کرتے ہیں اور اپنے عمل کے ذریعے بھی محفوظ کرتے ہیں۔ گویا ان کی زندگی کتاب و سنت کے بالکل مطابق ہوتی ہے۔ یہ تمسک بالکتاب و سنت کہلاتا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ ایک قافلہ ہے جس کے اول دستہ، ہراول دستہ، وہ انبیاء کرام کی جماعت ہے۔ یہ وہ ہستیاں تھیں، مقدس ہستیاں، پاک ہستیاں، جو اللہ رب العزت کی طرف سے اس خاص مقصد کے لیے بھیجی گئی، اور انہوں نے اس دین کو آگے لوگوں تک پہنچایا، اور اس دین پہنچانے میں ان کو بڑی قربانیاں دینی پڑی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، اے اللہ کے محبوب، ای الناس اشد بلا، انسانوں میں سب سے زیادہ کن پر تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں؟ فرمایا الانبیاء، انبیاء پر، ثم الامثل فالامثل، پھر جس کی زندگی انبیاء کے مشابہ تھی ان پر، اور جو ان کے مشابہ تھی پھر ان پر ہی تک۔ انبیاء کرام نے اس دنیا میں بڑی قربانی، حیران ہوتے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام اکیلے ہیں اور پوری کی پوری قوم دوسری طرف ہے۔ اب یہ معمولی بات نہیں ہوتی کہ پوری قوم ایک طرف ہو، اور وہ کتنا اخلاقی پریشر ڈالتے ہیں، کس حد تک انسان کو مجبور کرتے ہیں اپنی بات ماننے پر۔ مگر یہ لوگ استقامت، پہاڑ تھے، جبال تھے استقامت کے، یہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے، مذاق کرتے تھے، کفار مذاق کرتے تھے، اور یہ کوئی سال 2 سال کی بات نہیں، کم و بیش 1000 سال، 950 سال ان لوگوں میں رہ کر ان کو دین کی طرف بلایا جو بات سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ آج جہاں لوگ ہماری بات نہ سنیں تو ہمارے لیے ان کے ساتھ ایک دن گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ سوچئے کہ انہوں نے 950 سال کیسے گزارے۔ چھوٹی قربانی نہیں، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ حتیٰ کہ وہ کافر ایسے کہ انہیں محسوس ہوا سیدنا نوح علیہ السلام کو کہ یہ تو کیا ان کی لگتا ہے اولاد بھی اس پیغام کو قبول نہیں کرے گی۔ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اتنی بھی توقع نہیں تھی ان سے، لیکن پھر اللہ کے حکم پر ڈٹے رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، پوری قوم ایک طرف ہے، یا شعیب، بار بار کہتے تھے ہم جو کر رہے ہیں بس اسی کی تصدیق کرو ورنہ ہم تمہارا جینا تنگ کر دیں گے، کہتے ہیں نا کافیہ تنگ کر دیں گے۔ مگر یہ انبیاء کرام اللہ کے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے ڈٹے رہے۔ ایسی بھی قربانیاں آئیں کہ ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بعض انبیاء کرام وہ بھی آئے
کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو ان کی ہڈیوں سے جدا کر دیا گیا. بنی اسرائیل کے 10,000 انبیاء کرام کو شہید کیا گیا. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ, انبیاء کو شہید کر دیتے تھے اور یہ انبیاء اپنی جانیں دے دیتے تھے اللہ کے لیے. اب دیکھیے نا, سیدنا موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں اور دوسری طرف فرعون کی اسٹیبلشڈ گورنمنٹ ہے. پورے نظام کے ساتھ ان کو ٹکرانا پڑا. کتنی استقامت چاہیے اس کے لیے, مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دین پہنچانے کے لیے کتنی قربانیاں دینی پڑی, ہم تو شاید اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. نبی علیہ السلام کے چچا کو انہوں نے سرداران قریش نے مجبور کر دیا کہ اپنے بھتیجے کو روک دیجیے اس کام سے. انہوں نے بلا کے کہا کہ بھتیجے, یہ کفار کہتے ہیں کہ اگر تمہیں سردار بننے کی خواہش ہے تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں. مال و دولت کی ضرورت ہے تو ہم مل کر اتنا مال دیتے ہیں کہ جو آپ کی تمنا سے بھی زیادہ. اور اگر آپ کو کسی خوبصورت عورت کی ضرورت ہے تو مکہ کی جس لڑکی پر آپ نشاندہی کر دیں ہم اسی کو تمہارے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہمارے معبودوں کے خلاف نہ کہو. اور پھر چچا نے یہ بھی کہا کہ بھتیجے میرے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالو جو میں نہ اٹھا سکوں. اب ایسے وقت میں اللہ کے محبوب نے کیا جواب دیا کہ چچا, اگر وہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے کے اوپر چاند بھی رکھ دیں تو جو پیغام میں لے کر دنیا میں آیا ہوں اس کو پہنچانے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. کوئی معمولی بات نہیں تھی. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے اشعار کہے تھے نبی علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد کہ میرے والد گرامی پر اتنی مصیبتیں آئیں, اگر وہ مصیبتیں دن پر پڑ جاتی تو دن بھی کالی رات میں تبدیل ہو جاتا. کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے محبوب نماز پڑھ رہے ہیں, کفار نے دیکھا تو انہوں نے کہا اچھا بھی اونٹ کی اوجڑی لاؤ. اونٹ کی اوجڑی لا کر اللہ رب العزت کے محبوب پر ڈال دی جبکہ آپ سجدے کی حالت میں تھے. ذرا امیجن کیجئے نا کہ اونٹ کی اوجڑی ہوتی کتنی بڑی ہے کہ بندہ اس کا وزن اٹھا بھی نہیں سکتا اکیلا, اور وہ گند سے بھری ہوئی. تو سجدے میں تو دم ہی گھٹتا نظر آتا ہے. اتنا وزن تھا کہ اللہ رب العزت کے محبوب سجدے سے اوپر نہ اٹھ سکے, اسی حالت میں رہے. کتنی دیر گزر گئی اللہ جانتا ہے. بالآخر کسی نے بتایا تو پھر لوگ آئے اور انہوں نے آ کر اس اوجڑی کو ہٹایا تو اللہ تعالیٰ کے محبوب پھر سجدے سے اوپر. ایک دفعہ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تشریف لے جا رہے ہیں, چند نوجوانوں نے دیکھ لیا. کتاب میں لکھا ہے کہ ان نوجوانوں نے گھیرا کر لیا, کہنے لگے اچھا آپ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں, ہمارے باپ دادا کے دین کے اندر جو ہے وہ غلطیاں نکالتے ہیں. انہوں نے وہ طوفان بدتمیزی برپا کیا, الامان والحفیظ. کسی نے آپ کا جبہ مبارک کھینچا, کسی نے امامہ مبارک کھینچا, کسی نے منہ مبارک کو کھینچا, حتیٰ کہ ایسا بھی ہوا کہ ان کمینوں میں سے ایک کمینے نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تھوک دیا, دوسرے نے, تیسرے نے, پھر ایک نے مٹی اٹھا کے چہرے اقدس پر ڈالی. منہ مبارک بکھرے ہیں,
کپڑے پھٹے ہیں، اللہ کے محبوب اس وقت